آج کے عالمی سیاسی حالات میں مشرق وسطی کی دو بڑی طاقتیں اسرائیل اور ایران خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ اور جغرافیائی پوزیشن کی بنا پر ان کا ایک دوسرے سے سیاسی و فوجی اختلاف ہے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، کون سا ملک اپنی فوجی طاقت کی بدولت عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم موجودہ حالات کے حساب سے اسرائیل اور ایران کی فوجی طاقت، ان کے پاس موجود جدید ترین ہتھیاروں اور ان کی مجموعی قوت کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامعی آپ کی خدمت میں۔ موجودہ اسرائیل غزہ وار میں ایران کی انٹری ہو چکی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل اور ایران بالکل آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ فضائی حملوں تک ہی محدود رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر فضائی حملے بھی کر چکے ہیں، خواہ وہ ڈرونز کی شکل میں ہو یا میزائل۔ ابھی تازہ ترین حملہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر ہوا ہے، جو ایک جوابی حملہ تھا جو ایران نے 25 دن پہلے کیا تھا اسرائیل پر اس کا۔ اب لوگوں کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان دونوں اسرائیل اور ایران میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اگر مستقل لڑائی شروع ہو گئی تو ان دونوں میں کون جیتے گا؟ تو آج انہی سب باتوں پر چرچا کریں گے۔ حالانکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں جیتے گا کون، لیکن اگر یہ لڑائی مستقل ہوئی تو ٹکر کی ہوگی، کیونکہ ایک طرف اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادی کھڑے ہیں تو دوسری طرف ایران کے پیچھے روس اور چین جیسے طاقتور ممالک کا سپورٹ ہے۔ بہرحال اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو ہم وقت اور آگے آنے والے حالات پر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ دوستوں، اسرائیل کی فوجی طاقت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF میں جدید ٹیکنالوجی اور پروفیشنل تربیت کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج 3 بڑے شعبوں پر مشتمل ہے: زمینی فوج، فضائیہ اور بحریہ۔ ہر شعبہ اپنی جگہ پر انتہائی طاقتور اور جدید اسلحہ سے لیس ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ترین امریکی F-35 فائٹر جیٹس موجود ہیں، جن کی بدولت اسے فضائی برتری حاصل ہے۔ F-35 کے علاوہ بھی اسرائیل کے پاس F-16 اور دیگر جدید جنگی طیارے موجود ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام ہے، جو کم فاصلے پر حملہ آور میزائل اور راکٹ کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس کی مدد سے اسرائیل کو قریبی حملوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ایران کے پاس اینٹی میزائل ڈوم سسٹم بھی موجود ہے، جس کا استعمال ایران نے اسرائیل کے حالیہ حملوں کے دوران کیا۔ اگر میڈیا رپورٹس کی مانیں تو ایران نے میکسیمم حملوں کو اپنے دفاعی سسٹم سے ناکام کر دیا، جس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ تو اگر اسرائیل ایران کو اس معاملے میں ہلکے میں لے رہا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ موساد کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے۔ موساد کی بدولت اسرائیل کو دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور بروقت جوابی کارروائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسرائیل نے موساد ہی کی مدد سے ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے کمانڈر جنرل حسن نصر اللہ کو قتل کیا تھا، اور ایران کے کئی بڑے بڑے کمانڈرز اور سیاسی لیڈران کو بھی موساد نے ہی نشانہ بنایا تھا۔ حالانکہ اسرائیل نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن پوری دنیا حقیقت سے آگاہ ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں بہت محتاط رہتا ہے، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 80 سے 90 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ یہ نیوکلیئر طاقت اسرائیل کو خطے میں ایک اہم مقام عطا کرتی ہے اور اسے ایک بڑے دشمن سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس دنیا کی بڑی آرمی میں سے ایک ہے۔ ایران کی فوج 2 اہم حصوں میں منقسم ہے: ایرانی آرمی اور پاسداران انقلاب IRGC۔ پاسداران انقلاب ایرانی حکومت کی نظریاتی حمایت کے لیے ہے اور ملک کے اندر اور باہر فوجی آپریشنز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایران کی زمینی فوج، ایئر فورس اور نیوی بڑی تعداد میں فوجیوں اور اسلحے پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر زمینی فوج میں ایران کے پاس ہزاروں ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپیں موجود ہیں۔ ایران کے پاس مختلف اقسام کے بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، جیسے کہ شہاب اور قدر میزائل، جو لمبی دوری کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ میزائل ایران کو اپنے دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط ڈیفنس کے طور پر مدد دیتے ہیں۔
ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی پچھلے کچھ سالوں میں خاص ترقی کر چکی ہے۔ ایرانی ڈرونز کو مختلف ممالک میں جنگی استعمال کے لیے بھیجا جا چکا ہے، جن میں شام اور عراق میں کارروائیاں شامل ہیں۔ ایران کے ڈرونز اس کی فوجی طاقت میں ایک منفرد اضافہ ہے۔ اگرچہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے اور مختلف پابندیوں کے باعث یہ ابھی تک محدود ہے، لیکن ایران نے نیوکلیئر توانائی میں خود کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔ اگر یہ پروگرام نیوکلیئر ہتھیاروں تک پہنچتا ہے تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی فوجی کامیابی ہوگی۔ اسرائیل کو امریکی اور مغربی حمایت حاصل ہے، جس کی بدولت اس کی فوجی ٹیکنالوجی انتہائی جدید ہے۔ ایران نے حالیہ سالوں میں میزائل اور ڈرونز میں ترقی کی ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں اسرائیل کو برتری حاصل ہے۔ ایران کے پاس فوجیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، جس سے زمینی لڑائی میں اسے فائدہ ہو سکتا ہے، تاہم اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی، ایڈوانس ریڈار سسٹم اور سائبر وارفیئر کی صلاحیتیں موجود ہیں، جو کہ ایران سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں جو اسے ایران کے مقابلے میں ایک فیصلہ کن برتری عطا کرتے ہیں، جبکہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام عالمی پابندیوں کی زد میں ہے، مگر مختلف میڈیا رپورٹس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عنقریب یہ پروگرام ایران کی فوجی قوت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط حمایت حاصل ہے۔ یہ حمایت اسرائیل کو نہ صرف معاش بلکہ فوجی میدان میں بھی برتری عطا کرتی ہے۔ اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ مضبوط دفاعی معاہدے ہیں جو اسے ہر حال میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کو بھی خطے اور خطے سے باہر خاص حمایت حاصل ہے، جیسے کہ روس، چین، شام، لبنان اور عراق میں موجود حزب اللہ اور دیگر گروپس کی ہیں۔ ایران ان اتحادیوں کے ذریعے خطے میں اپنی فوجی قوت کو بڑھاوا دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے خلاف اثر و رسوخ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2024 کے حساب سے اگر اسرائیل اور ایران کی فوجی طاقت کا موازنہ کریں تو یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی نیوکلیئر اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت زیادہ مضبوط ہے، تاہم ایران کی بڑھتی ہوئی میزائل طاقت اور ڈرون ٹیکنالوجی اسے ایک مضبوط حریف بناتی ہے۔ دونوں ممالک کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں اور ان کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ میدان جنگ میں ہی ممکن ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ دونوں ممالک کا کسی بھی قسم کا ٹکراؤ مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مستقبل میں اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ایسی دلچسپ معلومات حاصل ہو۔ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔